کلیدی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مولانا سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی ثاقب پاشا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا. بو بکر فاروق و عثمان حیدر و حسنین، بو بکر فاروق و عثمان حیدر و حسنین. مظہر رب جلیل اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں. شہ نشین پر جلوہ افروز عم مکرم حضرت مولانا سید شاہ محی الدین قادری الجیلانی ادام اللہ تعالی ظلہ النورانی، شہزادہ حضور جلالۃ العلم مولانا علامہ محسن مکی صاحب، خطیب و امام مسجد عائشہ برادر مکرم مولانا سید شاہ اماد الدین قادری الجیلانی، جانشین و سجادہ نشین حضور جلالۃ العلم و حضور بدر ملت مولانا مفتی ساجد حسین قادری صاحب، اور انتہائی معزز سامعین و حاضرین سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو آلریڈی فرما دی ہے، اور بالخصوص رؤیت ہلال کے حوالے سے بھی الحمدللہ بڑی مدلل باتیں ماشاءاللہ جو اشکالات تھے اس کا بھی الحمدللہ انہیں پرمغز جو ہے الحمدللہ خلاصہ فرمایا ہے. تو اس کے بعد رؤیت ہلال پہ کوئی اور بات کرنا یہ وقت کو جو ہے خامخواہ کی طویل کرنا ہوگا، اور پھر مزید علماء کے بھی خطابات ہیں. یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آج تحریک استقبال اتحاد اہل سنت یعنی اتحاد امت یقیناً ہمارا ایک پرائمری گول ہے، لیکن اس سے قبل ہمارا جو پریورٹی تھی وہ یہ تھی کہ اتحاد ما بین اہل سنہ والجماعہ، یہ ہمارا ایکچول پہلے پریورٹی تھی. اور انشاءاللہ تعالی ایک بار یہ اتحاد انشاءاللہ تعالی ظاہر ہو جائے گا تو یقینی طور پہ اتحاد امت الحمدللہ پھر ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو پہلے اتحاد امت سے پہلے اتحاد ما بین اہل سنہ و جماعت، یہ ہماری پریورٹی تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بن چکا ہے یہ اتحاد کہ آج نہ صرف شکاگو بلکہ امریکہ کے کونے کونے تک اس کی مہک پہنچ گئی ہے. جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گلدستہ بن گیا ہے کہ خود ہیڈ کوارٹرز میں الحمدللہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کی تقریر کی جائے، کس طریقے سے یہ جمع ہو رہے ہیں. تمام اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث، ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ، زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. تمام تر یقینی طور پہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ وہ معاملات بھی انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائیں گے، لیکن باوجود اس کے کہ اپنے علمی اختلافات، اپنے نظریاتی اختلافات، اپنے تحقیقی اختلافات کو رکھتے ہوئے، اپنے موقف کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہوئے، صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پہ، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی بنیاد پہ، اہل سنت و جماعت کے بقا کی خاطر الحمدللہ ہم سب جمع ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ
یہ بات اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگی کہ یہ اتحاد انشاءاللہ تعالی آج سے ایک انقلاب کی شکل لے لے گا، ایک آندولن کی شکل لے لے گا، ایک موومنٹ کی شکل لے لے گا۔ الحمدللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ یقین مانیے کہ ہر مرکز میں ہمارے یہاں گھر واپسی ہوگی۔ یہ لفظ بڑا استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، ان سب کی گھر واپسی ہوگی، اور یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور ہمیں ان حضرات سے گلا بھی نہیں، الحمدللہ مولانا نے فرمایا کہ سبھی نے لبیک کہا۔ اب اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں اپنی عوام کو لے کے یا اپنی فالوئنگ کو لے کے، تو بہرحال اس کے لیے تو پھر میں یہی شعر کہوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ تو آپ پر بات جو ہے منحصر تھی، کیا کیا آپ نے؟ الحمدللہ ہمیں تو یہ کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، تو الحمدللہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کو مستحکم کرے۔ اور پھر حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ الاثنین خیر من واحد، ثلاثۃ خیر من اثنین، کہ ایک سے بہتر دو، دو سے بہتر تین، تین سے بہتر چار، اور پھر فرمائے گئے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہے جماعت کے اوپر، اور آج ہم جماعت کی شکل میں موجود۔ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت الحمدللہ آج ہمارے سامنے، الحمدللہ ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گلدستہ دکھایا ہے، وہ درد دل جو ہر ایک کے قلب میں تھا، ہر ایک فکر مند تھا کیا ہوگا، آج اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ تحریک کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہیں، ترقیاں کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ گلستان کیسے پنپے گا، کیسے پھولے گا، پھلے گا۔ عزیزان محترم، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ لا ایمان الا بالجماع، کہ ایمان ہی مکمل نہیں جماعت کے بغیر، ولا ایمان الا بالامام، اور پھر جب جماعت تیار ہو جائے تو پھر امام کا انتخاب کر لو، امام کے بغیر جماعت مکمل نہیں، اور پھر ولا ایمان الا بالاتباع، اب اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ مولانا نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہاں پہ عوام کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہر کوئی سوال نہیں وہ کیسا مولانا، وہ ایسا کیسا، وہ ایسا کیسا، ارے بھائی جب آپ نے اعتماد کر لیا ہے اپنے مسجد کے عالم پہ، اپنے ادارے کے قائد پہ، تو بس ختم۔ آپ جب ان پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں تو اب یہ سوالات کر کے خواہ مخواہ کے علماء کو پریشر نہ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہیں علماء کرام بھی، خواہ مخواہ کے 100 فون، حضرت وہاں پہ ایسا ہو گیا، حضرت یہاں پہ ایسا ہو گیا، حضرت وہاں روشنی ہے، وہ پتہ نہیں لائٹ ہے یا چاند ہے، آپ سمجھیے اس قدر۔ مولانا نے فرمایا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دن میں کریڈٹ لے لوں، لیکن کہیں یہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ایسا نہ ہو جائے کہ گڑھے کے اندر آپ سب سے پہلے چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب الحمدللہ رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ شکاگو مون سائٹنگ الحمدللہ ایک مستحکم جماعت بننے جا رہی ہے علماء کرام کی قیادت کے اندر۔ ایک بار ہم مستحکم ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں، اس کے بعد جو پرانی نشستوں میں باتیں ہوئی ہیں کہ اور بھی جو ادارے ہیں ان سے بات کی، انشاءاللہ تعالی ہمارا ریپرزنٹیشن، ہمارا پریزنٹیشن، ہمارا پریزنس ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ شاید اگر کوئی دوسرے دھڑی کی قیادت بات کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ علماء کے اوپر منحصر ہے، وہ بات کریں گے۔ اب عوام کو فکر میں رہنے کی ضرورت نہیں، اور عوامی سطح پہ ہم کو یہ چاہیے بحیثیت سنی کہ ہم ہر علاقے کا جائزہ لیں، اور یہ ہم پر فریضہ بنتا ہے۔ صرف سنیت دیوان کی حد تک، کوکی کی حد تک، اس علاقے کی حد تک نہ رہے، بلکہ کونے کونے تک ان کے پاس ایک آپشن پہنچایا جائے کہ اب یقینی طور پہ نعیم صاحب کافی دور سے تشریف لائے ہیں، لومبارڈ علاقے سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، علامہ مولانا ہمارے حسین شاہ صاحب ازہری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نیپل ویل میں بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ سبھی نے لبیک کہا ہے، لیکن ایک اور مزید ایک پرابلم
جو فیس کر رہی ہے عوام اہل سنت جو یہاں سے ہجرت کر گئی ہے دور دراز میں، اب وہاں ان کے لیے نہ کوئی مصلی ہے، نہ ان کے لیے کوئی مسجد ہے، نہ ان کے لیے کوئی تراویح پڑھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، نہ عید پڑھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور جو وہاں پہ ہمارے قائدین تھے، اب اگر وہ رویت ہلال کے ساتھ اس طریقے سے مستحکم انداز میں جڑ جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ وہ جو ان کی ایک فالوئنگ تھی، یا وہ جو مساجد میں وہ کسی قدر سنیت کا کام کر رہے تھے لیکن اس قدر کھل کے نہیں کر پا رہے تھے، اب تو جب بات آئے گی تو یقینی طور پہ وہ اہل سنت کی اس کونسل کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. اب یقینی طور پہ وہ شاید مصلی ان سے کھینچ لیے جائیں یا ان کو ستایا جائے. تو اب ہم کو بطور اہل سنت و جماعت کے ایک ممبر ہونے کے اب یہ ہم پر فریضہ بنتا ہے کہ ہم فی الفور کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جو ہماری استطاعت میں ہے ہم تحریک چلائیں اور وہاں کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے لیے، افراد کے لیے فی الفور ہم مصلوں کا انتظام کروائیں. یہ ہم پر فریضہ ہے اور میں علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور فرمائیں. بالخصوص لومبارڈ علاقے میں کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے سوائے ایک IFS کے، اور ان کی جو 3-4 مساجد ہیں آپ بتائیے، وہ تو ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے، ہم نے ان کی ذہن سازی بھی فرما دی، لیکن اب وہ جائیں گے کہاں؟ آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ تو میں چاہتا ہوں نعیم بھائی اگر اس میں کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں آپ نشاندہی فرمائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی امریکن اسلامک سوسائٹی اور ہمارے تمام احباب جو کچھ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں گے، فی الفور وہاں پہ مصلی کا انتظام کریں گے. آپ نشاندہی فرمائیے اگر گلینڈل ہائٹس کے علاقے میں MSI کی طرف کہیں کوئی ملگی ملتی ہے، آکیپنسی سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی فی الفور سٹی سے رجوع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی تراویح اگر کوئی حافظ قرآن کا آپ انتظام فرما لیتے ہیں ان علاقوں کے لیے جو بھی خدمت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کروایا جائے گا. شامبرگ علاقے میں کوئی ہمارے جو متصلب اہل سنہ والجماعہ کا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ فوری عوام بہت ہے، قیادتیں مسنگ ہیں، اور قیادتیں ہیں تو پھر ان کے زیر اثر ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ہم ایک ان کے لیے آلٹرنیٹ پیدا کریں کہ فی الفور ہماری جو سنی عوام ہے وہ اپنے مسلوں سے فوری طور پہ جڑ جائے، اور جو ہماری نسل ہے، جو ہماری آنے والی یوتھ ہے، اس کو باضابطہ طور پہ ایک اچھا پکچر دیا جائے. اور یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے، یا غوث کہنے والے، فاتحہ درود کرنے والے، میلاد منانے والے، ہم سب ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن عید کریں. اس کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جگہ جگہ ہر محلے میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جھنڈے لہراتے لگیں انشاءاللہ. عزیزان محترم، میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی تشہیر فرمائیں. یقینی طور پہ شاید کسی کو کسی کا چہرہ نہ پسند، کسی کو کسی سے کوئی اختلاف ہوگا، لیکن صرف اہل سنت کی بقا کی خاطر، اہل سنت کی آبرو کی خاطر اور اس کو تقویت پہنچانے کی خاطر تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہم رویت کے معاملے پہ جمع ہو جائیں، اور الحمدللہ جمع ہو گئے ہیں. اب جو چھوٹ گیا ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ ڈے فرسٹ الحمدللہ علماء کرام نے سبھی نے فرمایا کہ ہم ہر سنی بنام سنی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اس تک آواز پہنچائیں گے اور ان کا استقبال کریں. اور الحمدللہ ویسے ہی ہوا کہ ہم نے ہر کسی سے شاید اکا دکا اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو چھوٹ گیا ہوگا، ورنہ ہم نے ہر کوشش کی، اور ہم شکر گزار ہیں حضرت ام محترم پیر پایا صاحب قبلہ مدد اللہ کے کہ انہوں نے بھی الحمدللہ بحیثیت دائی ایک تقریر فرمائی. کھوکر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں محترم کہ حضرت نے بھی ماشاءاللہ اخلاص کی بنیاد پہ ایک مجلس سجائی اور وہاں پہ اتحاد کی بات کی گئی. اور اسی طریقے سے مسجد عائشہ کے اندر الحمدللہ ایک بہترین اجلاس ہوا، کامیاب اجلاس، اللہ کا فضل رہا. اور اسی طریقے سے اور بھی اجلاس ہمارے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہر جگہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. کل ہی ہمارا ایک اجلاس تھا ایڈیسن کے اندر سے ناصر الدین قادری صاحب کے مکان پہ،
وہ بھی بڑا کامیاب رہا. تو اللہ کی کرم سے جس کسی سے بات کی جا رہی ہے عوام ترس رہی تھی, قیادتیں ترس رہی تھی کہ ہم کو شاید کبھی ایسے اتحاد کا سامنا ہوگا کہ بھی نہیں, کیونکہ اختلافات تو ایسے ہیں کہ بس بیان کے باہر. لیکن ایک صورت نکالی ہوگی کہ بھائی آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہاں آ رہے ہیں تو تمام تر چیزیں ختم, کیونکہ پھر وہ ہو نہیں پائے گا. تو اگر اس کو باقی بھی رکھنا ہے تو اس کو باقی رکھیں, لیکن اپنے اداروں کی حد تک رکھیں. فی الوقت اپنے نسل کی فکر کریں, اور ہم رؤیت کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں, ایک اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا, اور اس سے زیادہ ہم زیادہ توقع بھی نہیں کرتے. دوسرا ایک, چونکہ مجلس خواص کی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ مقصد تو یہ تھا کہ اس کو بعد میں لایا جائے, لیکن دوسرا یہ ہوگا کہ ہم سب علماء, مشائخ, سادات کی قیادت کے اندر ایک مرتبہ اہل سنت والجماعت کا سالانہ پاور شو کریں, سرکار کے غلاموں کی شکل میں, سرکار کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر میلاد النبی کے جلوس کی شکل میں. ایک انشاءاللہ تعالی ہمارا لاسٹ اینڈ فائنل ہمارا اس کے اندر توقع ہے کہ اگر یہ کامیابی ہو جائے, اس کے بعد بھلے ہر کوئی اپنے ادارے میں جائے, اپنا اپنا جلسہ کر لیں, یا پھر دیوان جب ایک مرکز بن گیا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, تو کوئی ایک وقت کا ہم ایک وقت کو متعین کر لیں. کوئی ایسٹ سائڈ سے آ رہا ہے, کوئی ویسٹ سائڈ سے آ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, کوئی نارتھ سے آ رہا ہے, سب آ کے ویسٹرن اینڈ دیوان پر مل جائیں, دعا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سب جو ہے اپنے اپنے اداروں میں جلسوں کی شکل میں وہ چلے جائیں, یا پھر ایک ساتھ سب مل کر ایک واک کر لیں سرکار کے غلاموں کی, الحمدللہ. تو اس پر بھی ضرور آپ حضرات غور فرمائیے گا, اور اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھرپور کامیابی ملے گی. اور فکر نہ کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نامور شخصیت اچانک سے پاپ اپ ہو جاتے ہیں اس درمیان میں, معلوم نہیں, ہو سکتا 29 کے دن ایک نامور کوئی بھی ہو سکتا ہے, شاید اس میں نہیں ہوں گے, پاپ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس رؤیت کا جو پیغام ہے وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. تو آپ حضرات کوئی فکر نہ کریں, اب جو محاذ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ, اب اس کو کوئی انتشار کا شکار نہیں بنا سکتا. ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں. حضرت مولانا محسن مکی صاحب, مولانا مفتی سعید حسین قادری صاحب, حضرت مولانا سید امام الدین قادری الجیلانی حامد صاحب, قضات کی کونسل کے باضابطہ سینٹر سے جو ہے اپوائنٹڈ قضات ہیں, اور تمام سادات کرام عم محترم کی سرپرستی ہے, تمام بزرگوں کی الحمدللہ دعائیں شامل ہیں, آپ سب کا ساتھ شامل ہے, نام بنام سب کے سب الحمدللہ. تو کسی سے کوئی فکر نہیں کرنا ہے. واٹس ایپ وغیرہ پہ سب سے گزارش ہے کہ 29 کے دن جو ہمارے ایڈمنز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے گروپس ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, سبھی کے اپنے اپنے گروپ سے 250 یا 500 2 شاید ان کے گروپس ہوں گے, اس دن ایڈمن اونلی کر لیں, صرف ایڈمن اونلی کر لیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے آیا, نیو یارک سے پیغام آیا وہ ڈال دیا, کیلیفورنیا سے آیا وہ ڈال دیا, خواہ کے کتنا بھی آپ کہہ دیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جو سوچ کر آ رہا ہے نا, مجھے یہ کہنا ہے, تو باوجود اس کے کہ ان کی تشفی بخش باتیں ہو گئی ہیں آلریڈی, لیکن انہوں نے چکے سوچ کی آئی ہے ایک بات, ان کو کہنا ہے. واٹس ایپ پہ بھی ویسے ہی آپ لاکھ کہہ لیں لیکن وہ باز نہیں آئیں گے, اور وہ بس فارورڈ کر دیں گے. تو اس دن ایڈمن اونلی کر دیں تاکہ یہ زیادہ انتشار نہ ہو, اور پھر اطمینان کے ساتھ یہ تحریک جو ہے آپ کو ہر 15-20 منٹ کو اپڈیٹ کرتے رہے گی, آپ اس کو آگے بڑھائیں, پھر آپ دوسرے دن اس کو کھول لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.